بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کنزا ٹی وی پر یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو صدر عافیت کے سائے میں رکھے، آمین۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ آب زمزم کیا ہے؟ آب زمزم عام پانی سے کیوں افضل ہے؟ آب زمزم کو کسی عام پانی میں ملانے سے کیا سارا پانی آب زمزم کہلائے گا؟ کیا آب زمزم سے غسل یا وضو کیا جا سکتا ہے؟ آب زمزم کو بیٹھ کے پینا چاہیے یا کھڑے ہو کر؟ آب زمزم کو کتنے سانس میں پینا چاہیے؟ ناظرین، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہوگا۔ اور ناظرین، آج ہم آپ کو روئے زمین کے افضل ترین پانی آب زمزم کے بارے میں ایمان و افروز حقائق بتائیں گے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل کنزا ٹی وی کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور ڈاکومنٹری اور دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، آب زمزم کا پانی اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے تقریباً 5000 سال قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے بیابو غیار ریگستان میں جاری کیا، جو آج تک جاری ہے۔ ناظرین، آب زمزم اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکت سے جاری ہوا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں چھوڑا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کے 7 چکر لگائے۔ پھر جب آپ سلام اللہ علیہا مروہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف آئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، جہاں سے رب قدیر نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا، جبکہ ایک روایت کے مطابق جبریل امین علیہ السلام کی ٹھوکر سے یہ چشمہ جاری ہوا۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا پانی کے پاس تشریف لائیں اور پانی کے بہاؤ کو روکتے ہوئے فرمایا، زم زم۔ اس لیے اسے آب زمزم کہا جانے لگا۔ بعد ازاں اسے کنویں میں تبدیل کروایا گیا، جسے چاہے زمزم اور بر اسماعیل کہا جانے لگا۔ ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، زمزم بطور کھانا، غذا اور بیماری کے لیے شفا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آب زمزم کو برتنوں میں ڈال لیتے اور اسے مریضوں پر چھڑکا کرتے اور انہیں پلایا کرتے تھے۔ ناظرین، زمزم پانی تمام پانیوں کا سردار روئے زمین پر اس سے افضل پانی نہیں۔ زمانۂ جاہلیت میں اس سے لوگوں کی اس قدر رغبت بڑھ گئی تھی کہ جو لوگ کثیر العیال تھے وہ زمزم کے پاس ہی آ کر رہ جاتے اور سب اسی سے پیٹ بھرتے۔ آب زمزم کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے، تاہم بیٹھ کر پینے میں کوئی گناہ نہیں۔ آب زمزم میں عام پانی زیادہ مقدار میں ملانے سے اس پانی میں بھی آب زمزم کی برکات اور فضیلت منتقل ہو جاتی ہے، لہٰذا اسے آب زمزم کہا جا سکتا ہے۔ آب زمزم بھی 3 سانسوں میں پینا چاہیے۔ مستدرک حاکم میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے دریافت کیا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں زمزم پی کر آ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا تم نے اسے طریقہ زمزم پیا ہے جیسا کہ پینا چاہیے؟ انہوں نے سوال کیا، وہ طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جب تم زمزم پیو تو قبلہ رخ ہو جاؤ، اللہ کا نام لو اور 3 سانسوں میں پانی پیو اور پیٹ بھر کر زمزم پیو۔ جب پانی پینے سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی تعریف کرو، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور منافق کے درمیان فرق کرنے والی چیز یہ ہے کہ وہ
زمزم سے پیٹ بھر کر پانی پی نہیں سکتے۔ ناظرین، جو شخص باوضو اور پاک ہو وہ اگر محض برکت کے لیے آب زمزم سے وضو یا غسل کرے تو جائز ہے، لیکن بے وضو آدمی کا زمزم شریف سے وضو کرنا یا کسی بھی جمی کا اس سے غسل کرنا مکروہ ہے، جبکہ دوسرا پانی موجود ہو۔ اگر دوسرا پانی نہ ہو تو پھر گنجائش ہوگی۔ زمزم نہایت متبرک پانی ہے، اس کا ادب ضروری ہے۔ اس کا پینا باعث برکت ہے اور چہرے پر، سر پر اور بدن پر ڈالنا بھی موجب برکت ہے، لیکن نجاست زائل کرنے کے لیے اس کا استعمال کرنا درست نہیں۔ ناظرین، جدید طبی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ آب زمزم میں ایسے اجزائے، معدنیات اور نمکیات موجود ہیں کہ جو انسان کی غذائی اور طبی ضروریات پورے بہترین طریقے سے پورا کرتے ہیں۔ حکومت سعودیہ عربیہ نے اس بات کا اہتمام کر رکھا ہے کہ ہر 4 گھنٹے کے بعد زمزم کے پانی کا جدید ترین لیبارٹری میں ہر لحاظ سے معائنہ کیا جاتا ہے۔ ان تحقیقات کے نتیجے میں آب زمزم کے بارے میں بے شمار انکشافات ہو رہے ہیں۔ آب زمزم کی کیمیائی تحقیقات اور طبی مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں وہ اجزاء شامل ہیں جو معدہ، جگر، آنتوں اور گردے کے لیے بہت مفید ہیں۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ آب زمزم اللہ کریم کا ایک زندہ و جاوید معجزہ ہے، اور اس پر جب بھی اور جتنی بھی تعریف اور تحقیق کی جائے کم ہے۔ آب زمزم کا کنواں آج تک خشک نہیں ہوا اور اس نے ہمیشہ لاکھوں حجاج کرام اور زائرین کی پیاس بجھائی ہے، جبکہ اس میں موجود نمکیات کی مقدار ہمیشہ یکساں رہی ہے۔ اس کے ذائقے میں آج تک کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوئی اور دیگر نباتاتی اور حیاتی افزائش ہوتی ہے۔ انواع کئی قسم کے جڑی بوٹیاں اور پودے اگاتے ہیں یا کئی قسم کی حشرات پرستیں ہیں جس سے پانی کا رنگ اور ذائقہ متاثر ہوتا ہے، مگر آب زمزم دنیا کا واحد پانی ہے جو کسی بھی قسم کی نباتاتی اور حیاتیاتی افزائش سے پاک اور صاف ہے۔ ہزاروں برس پہلے نوزائیدہ حضرت اسماعیل علیٰ نبینا السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے جاری ہونے والا یہ چشمہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی پیاس بجھانے کے باوجود آج بھی پہلے دن کی طرح پانی دینے اور پانی بخشنے پر معمول ہے۔ یہ اللہ بارک و تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس پر مکہ شریف اور اہل مکہ ہمیشہ بجا طور پر ناظر اور شادہ رہیں گے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں بہت ہی جلد ایک نئی تاریخی اور تحقیقی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔